اچھا جب ہم نے بات کی ہے نیچرل ڈیزاسٹرز کی تو اس میں سب سے اہم کام آتا ہے ادویات کا اور ریسکیو ورکرز کا. آج جو ہے وہ ورلڈ میڈیکل ٹرانسپورٹ ڈے ہے، اور ورلڈ میڈیکل ٹرانسپورٹ ڈے میڈیکل ٹرانسپورٹ جس میں صرف ایمبولینسز جو سڑکوں پہ چلنے والی یا ایئر ایمبولینس نہیں آتی، بلکہ وہ تمام تر ٹرانسپورٹ جو کہ ادویات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں. اور یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک اور صرف وہ ادویات نہیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ پیکڈ ہوتی ہیں، بلکہ کچھ ادویات ایسی ہیں جن کو آپ کو کولڈ سٹوریج میں یہاں سے وہاں موو کرنا ہوتا ہے. لائف سیونگ ڈرگس اینڈ آل آپ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اور دین پھر اسی حالت میں وہ چیز آپ نے متاثرہ فرد کے پاس پہنچانی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. تمام تر صورتحال پہ فیصل ایدھی صاحب بھی ہمیں اب جوائن کر چکے ہیں. فیصل ایدھی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور جب بھی اس قسم کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پوری دنیا میں ہی آپ کا نام ہمیشہ سر فہرست آتا ہے، اور آپ کی جو خدمات ہیں اس کو بہت سراہا جاتا ہے. اچھا فیصل صاحب، آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کراچی کی بھی ضرور بات کریں گے. لیکن ورلڈ میڈیکل ٹرانسپورٹ سروس جو ہے ان کا دن منایا جا رہا ہے. صرف اس میں ایمبولینس نہیں آتی ہے، ہم یقیناً ایمبولینس، ان کے ڈرائیورز، رضاکار، وہ سارے بڑے اہم ہیں، لیکن اس میں وہ ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے جو کہ ادویات جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے. کتنا ضروری ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو کیٹر کرنا فیصل صاحب؟ اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا انیشل پیغام سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا. جی، یہ تو انسانی زندگی اس سے منسلک ہے، چاہے وہ ادویات کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسان کی خود کی شکل میں ہو، بیمار انسان ہے یا جو ہے وہ زخمی انسان ہے. اور میڈیکل ٹرانسپورٹ میں آپ کے آرگنز کی بھی ٹرانسپورٹ آتی ہے، جو پاکستان میں تو کم ہے، لیکن دنیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. کہ ہارٹ اگر کسی نے ڈونیٹ کیا ہے تو اس کا ہارٹ ہے، یا دوسرا کوئی کڈنی ہے تو اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، اور حفاظت طریقے سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ہزار دو ہزار کلومیٹر دور تک، کہ دوسرے انسان کی جان بچائی جا سکے. تو یہ انسان کی جان بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں. بلکہ میڈیکل ٹرانسپورٹ میں تو پھر حیوانوں کی جو جاندار دوسرے جاندار ہیں، ان کی بھی جان بچانے کے لیے جو ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے، ان سب کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے. بے شک. فیصل صاحب، اب پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور اس کے بعد آپ کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کار خیر میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، ہم ایز اے نیشن ہم نے کتنا آئیڈینٹیفائی کیا ہے ان چیزوں کی اہمیت کو، کہ جی ہم رضاکار سے لے کے ان تمام تر لوگوں کو کتنے رسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو ویسے چلیے کراچی میں وہ دن تو گزر گئے جب گمنام نعشیں پڑی ہوتی تھیں اور ان کو اٹھایا جا رہا ہوتا تھا، لیکن ابھی بھی جو قدرتی آفات ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو ہم نے ایز اے نیشن کتنا رسپیکٹ کیا ہے آپ لوگوں کو، یہ بتائیے. نہیں، ہمیں ماشاءاللہ سے ہمیں پاکستان نے جو ہے وہ ہمیشہ عزت دی. جیسے آج آپ نے بھی ہمیں عزت دی، تو ایسے پاکستانی کی حیثیت سے دی، اور آپ نے انسانیت کے لیے درد سمجھا تو ہمیں جو ہے وہ یاد کیا. تو پاکستانیوں نے ہمیشہ سے ہمیں عزت دی ہے، اور آج بھی ہمیں عزت دیتے ہیں. اور ہم ان کے ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی، جس سے ہماری ہمت بڑھتی ہے اور ہم زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں، یا زیادہ بڑے پیمانے پہ کام کر سکتے ہیں. فیصل صاحب، آپ کی جو یقینی طور پہ بے لوث خدمات ہیں اس کے تو ہم سبھی معترف ہیں، لیکن ایسا کوئی مومنٹ آتا ہو جب لگتا ہو کہ بہت مشکل ہے، کبھی ایسی کوئی فیل آئی ہے؟ ایسا لگتا نہیں ہے کبھی بھی. کل جو ہے وہ بارش ہوئی تھی کراچی میں، اور پورا شہر جو ہے وہ چوک ہو گیا. اس میں مجھے کل جو سب سے بڑا دکھ ہوا کہ ہماری بڑی تعداد میں ایمبولینسز راستے میں بند ہو گئیں پانی بڑھ جانے کی وجہ سے، اور ہم بڑی جو ایمرجنسی کی کالز تھی ہم وہ نہیں اٹینڈ کر پا رہے تھے، جس میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی کالز تھی، دوسری جو ریفرل کیسز کی جو کالز ہوتی ہیں وہ بھی ہم اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے. ہمیں بہت دکھ ہو رہا تھا، اور کافی اس میں ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں. پھر ہمیں فون آتا ہے کہ بھئی اب گاڑی نہیں بھیجنا، بندے کا انتقال ہو چکا ہے نا. تو یہ اس وقت جب یہ الفاظ آتے ہیں نا ہماری کانوں پہ، اس وقت یہ بہت ہی دکھ والا وقت ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.